بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کے لیے جو نسخہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں یہ بہت ہی گرمیوں کے لیے بہت ہی مفید تحفہ ہے۔ یہ ان دوستوں کے لیے لاجواب چیز ہے جن کی منی میں بہت زیادہ رکت پن ہو چکا ہے، اور اس رکت پن کی وجہ سے ان کو جریان کا، احتلام کا یا صورت انزال کا ایشو ہو چکا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست اور لاجواب چیز ہے۔ اس سے مادہ منی میں بہت زیادہ گاڑھا ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے جن کو پیشاب کے ساتھ یا پیشاب سے پہلے یا بعد میں قطرے آتے ہیں منی کے، یا جن کو کثرت احتلام کی جو ہے پرابلم رہتی ہے، بہت زیادہ احتلام ہوتا ہے، ان کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند اور بہت ہی مفید چیز ہے۔ اور ساتھ میں دوستوں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ نسخہ جو ہم لے کر آج آئے ہیں، یہ جن دوستوں کے سپرم بہت کم اور ویک ہو چکے ہیں، جن کو سپرم کا بہت زیادہ ایشو ہے، جن کے سپرم بہت کم ہیں تعداد میں، یا گروتھ نہیں کر رہے، یا بہت زیادہ ویک ہیں، یا ڈیڈ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ان کے لیے یہ ایک لاجواب چیز ہے۔ اس سے بہت زیادہ سپرم میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے منی میں بہت زیادہ، منی میں کا جو رکت پن ہے وہ گاڑھی ہو جاتی ہے منی، اس سے منی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اس سے احتلام اور جو جریان کا جو مسئلہ ہے وہ بھی بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین کا میں آج آپ کو اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے اس نسخے کا تعارف کراؤں، برائے مہربانی جو ہمارے نئے دوست ہماری ویڈیو کو پلے کر رہے ہیں، پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو وصول ہو سکے۔ اور پلیز اس کو اگر پسند آئے ہماری ویڈیو، اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اور بھی دوستوں کا فائدہ ہوئے۔ آئیں میں آپ کو ان چیزوں کا تعارف کرا دوں۔ اس میں ہمارے پاس چند چیزیں ہیں، اس میں ٹوٹل ہمارے پاس 7 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے سالب مصری، یہ ہے سالب مصری۔ نمبر 2 یہ ہے سالب پنجہ۔ یہ ہم نے کوشش کرنی ہے دوستوں کہ آپ پنساری کے پاس جب جائیں تو کوشش کریں کہ اچھی کوالٹی کی چیزیں لینے کی کوشش کریں۔ نمبر 3 یہ ہے موسلی سفید موسلی ہے۔ نمبر 4 ہمارے پاس ہے چھلکا اسپغول۔ نمبر 5 یہ ہے تہم ریحان۔ نمبر 6 یہ ہے مغز بنولا ہے، مغز پنبا دانہ بھی اس کو بولتے ہیں، مغز بنولا بھی بولتے ہیں۔ نمبر 7 ہمارے پاس ہے مصری۔ دوبارہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، ساتھ میں مقدار خوراک بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ ہے نمبر 1 سالب مصری ہے، نمبر 2 سالب پنجہ ہے، نمبر 3 موسلی سفید ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے 50 گرام لینی ہیں، یہ تینوں چیزیں آپ نے 50 گرام لینی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے چھلکا اسپغول، تہم ریحان اور مغز بنولا اور کوزہ مصری۔ یہ چاروں چیزیں آپ نے 100 گرام لینی ہیں۔ سالب مصری، سالب پنجہ اور موسلی سفید 50 گرام۔ باقی چیزیں آپ نے چھلکا اسپغول، تہم ریحان، مغز بنولا اور کوزہ مصری، یہ آپ نے 100 گرام لینی ہے۔ دوستو آپ نے ان ساری چیزوں کو لے کر اچھی طرح آپ نے دھوپ میں خشک کریں، ان کو تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھیں۔ اس کے بعد آپ نے ان چیزوں کو، چھلکا اسپغول کو اور تہم ریحان کو، ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر باقی ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح کوٹ کر باریک پاؤڈر فارم میں کر لینا ہے۔ چھلکا اسپغول کو اور تہم ریحان، یہ دونوں چیزیں آپ نے نہ پیسیں، باقی ساری چیزیں آپ اچھی طرح باریک پیس کر پاؤڈر فارم میں کر لیں۔ اس کے بعد آپ دونوں چیزوں کو ثابت حالت میں آپ ان کے اندر مکس کر لیں، یعنی چھلکا اسپغول کو اور تہم ریحان کو آپ نے ثابت فارم میں باقی جو پاؤڈر آپ بنائیں گے اس کے اندر مکس کر لیں۔ یہ آپ نے اس کی مقدار خوراک آپ کو بتا دوں، صبح اور شام 2 ٹائم، صبح اور شام آپ نے نہار منہ یعنی کھانا کھانے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آدھا چمچ دودھ کے ساتھ آپ نے یوز کرنی ہے، 5 گرام یعنی کہ آدھا چمچ بنتا ہے، صبح اور شام 2 ٹائم۔ اس کے بعد دوستوں آپ نے تھوڑا سا پرہیز کرنا ہے، پرہیز کے بغیر ان دوائیوں کا بالکل فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی آپ کو میں نے ایک اچھا اور بہت ہی مفید اور کارآمد نسخہ بتایا ہے۔
اس سے جن دوستوں کے جن بھائیوں کے سپرم بہت ویک ہیں یا بہت کم ہے مقدار میں، جن کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ بچے کی پیدائش میں ایشو آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جن دوستوں کی منی میں بہت زیادہ دقت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آئے روز ہمیں احتلام ہو جاتا ہے، یا پیشاب کے ساتھ قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا رکت بہت زیادہ ہے، منی بہت ہی پتلی ہے، جس کی وجہ سے ٹائمنگ میں بھی بہت زیادہ ایشو ہے، اس سے ٹائمنگ بھی بہت اچھا بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ کم از کم آپ نے 1 ماہ اور زیادہ سے زیادہ آپ نے کوشش کریں کہ 2 ماہ کھا لیں۔ 2 ماہ میں انشاءاللہ آپ کی مکمل جو ہے آپ کی ویکنس بھی کور ہو جائے گی، آپ کی ساری جو ہے جنسی کمزوری بھی، سپرم کی کمی بھی، یہ سارا آپ کی پرابلم سولو ہو جائیں گی۔ پرہیز میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں آپ نے جو کولڈ ڈرنک بالکل یوز نہیں کرنی، اس کے علاوہ آپ نے بازاری کھانے، چٹپٹے اور اسپائسی جو چیزیں ہیں یہ بالکل آپ نہ استعمال کریں۔ ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے ان امراض میں اضافہ ہوتا ہے۔ تلی کھانے، تیز مسالہ جات والے چٹپٹے کھانے اور کولڈ ڈرنک بالکل آپ یوز نہ کریں، اور کوشش کریں دوستو آپ پانی جو ہے وہ عام روٹین میں تھوڑا سا زیادہ پئیں۔ پانی جب آپ زیادہ پئیں گے، گردوں میں جا کر آپ کا خون فلٹر ہوگا، جو خون میں گرمی ہو چکی ہے بہت زیادہ، اس کی جو حدت جو بڑھ چکی ہے، وہ انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ نارمل حال میں آنا شروع ہو جائے گی، اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس لیے پانی جو ہے وہ عام جو دنوں میں اس دوائی کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ زیادہ پینے کی کوشش کریں، اور زیادہ ٹھنڈا پینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل آپ نارمل پانی پئیں، وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند۔ تو یہ میرے بھائیو آپ یوز کریں، اگر آپ یہ بنا سکتے ہیں ایزیلی تو ٹھیک ہے، آپ بنا کے یوز کریں۔ اگر نہیں بنا سکتے، ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے، آپ پلیز ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کنٹیکٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ بہت جلد بنا کر ارسال کر دیں گے۔ اور دوسری بات دوستو، چھوٹی سی آپ سے گزارش کرنی ہے کہ پلیز واٹس ایپ پر آپ کانٹیکٹ کیا کریں۔ بعض دوست ہیں وہ واٹس ایپ نمبر پہ کال کر دیتے ہیں، تو وہ ذرا بعض دفعہ مصروفیت کی وجہ سے معذرت کہ آپ سے وہ کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، آپ کی کال ریسیو نہیں کی جا سکتی، تو پلیز آپ کوشش کیا کریں، آپ واٹس ایپ پہ وائس میسیج یا SMS آپ سینڈ کر دیا کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کی جو صحیح طرح سے جو رہنمائی ہے آپ کی ضرور کیا کریں گے، آپ کو اچھا جو مشورہ ہے انشاءاللہ ضرور دیا کریں گے، اور کچھ دو بھائیوں کو دیتے بھی ہیں مشورہ، تو پلیز آپ اس پہ وائس میسیج واٹس ایپ نمبر پہ یا آپ SMS کیا کریں، کال پلیز آپ ہرگز نہ کیجیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔